بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مطالعہ پاکستان برائے کلاس نہم باب نمبر 2 میں سے تحریک علی گڑھ کی سیاسی، سماجی اور ادبی خدمات کا جائزہ لیں گے، اور اس موضوع کے تحت جو ذیلی موضوعات ہمارے زیر بحث ہوں گے ان کے اندر سر سید احمد خان کا تعارف، مسلمانان برِ صغیر کے حالات، تحریک علی گڑھ کا آغاز جو ہے اس کی وجوہات اور اس کے اسباب، سیاسی، ادبی اور سماجی اقدامات جو تحریک علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے کیے گئے، اور اس کے ساتھ ہی اس تحریک کے وہ ثمرات جو مسلمانان برِ صغیر کو حاصل ہوئے ان کا جائزہ۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے اور اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد عدلیہ کے شعبے سے وابستہ ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے ساتھ ہی مسلمانوں کے حالات جو ہے وہ یکسر تبدیل ہوئے اور مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا۔ مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ جو ہے اس کو شروع کرنے کے کئی اسباب تھے، جن میں سب سے اہم جو سبب ہے وہ برِ صغیر کے جو مسلمان ہیں ان کے حالات تھے۔ مسلمانان برِ صغیر اس دور کے اندر حکومتی ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے تھے، بے روزگاری اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہ بے یار و مددگار تھے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، وہ کسی کے پاس جا کے اپنی جو ہے وہ شکایت کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ تعلیمی، سیاسی اور معاشی پسماندگی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ شروع کی۔ اس تحریک کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد برِ صغیر کے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کا سدباب کرنا، اس کے بعد مسلمانان برِ صغیر کو حکومتی اعتاب و دشمنی سے بچانا، پھر مسلمانان برِ صغیر کی سیاسی اور اخلاقی تربیت کرنا تھا۔ تعلیمی پسماندگی کا جائزہ لیتے ہوئے سر سید احمد خان نے جو حل برِ صغیر کے مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ڈھونڈا، ان کے اندر سب سے پہلے اسکولوں کا قیام، اس کے بعد جدید علوم کی فراہمی اور پھر تصنیف و تعلیم جو ہے اس کا بندوبست کرنے میں ڈھونڈا۔ اسکولوں کا قیام کے سلسلے میں سر سید احمد خان نے سب سے پہلے 1859 کے اندر مراد آباد کے اندر ایک اسکول قائم کیا، اس کے بعد 1862 کے اندر غازی پور کے اندر دوسرا اسکول قائم کیا، اور پھر 1875 کے اندر جو ہے وہ علی گڑھ کے مقام پہ ایک اسکول قائم کیا جو 2 سال کے بعد کالج بنا، اور اس کے بعد پھر سر سید کی زندگی کے بعد جو ہے 1920 کے اندر ترقی کرتے ہوئے یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا۔ اور جہاں تک بات ہے جدید علوم کی فراہمی کی، تو سر سید احمد خان یہ بات سمجھتے تھے کہ مسلمانان برِ صغیر کو اس جمود شدہ نظام تعلیم سے باہر نکل کر دنیا کے اندر ہونے والی تمام سائنسی تحقیقات کا جائزہ لینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس مقصد کے لیے سب سے پہلے 1863 کے اندر غازی پور کے مقام پر سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد 1866 کے اندر علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف گزٹ کے نام سے جو ہے وہ ایک رسالہ جاری کیا۔ ان دونوں کا مقصد جو ہے وہ برِ صغیر کے مسلمانوں کو دنیا کے اندر ہونے والی تمام جو جدید ترین ریسرچز تھیں اور جتنا بھی وہاں پہ سائنٹیفک ورک ہو رہا تھا ان سے آگاہ کرنا تھا۔ وہ تمام دنیا سے ان معلومات کو جو ہے وہ اکٹھا کرتے اور اس کے بعد ان کو ٹرانسلیٹ کر کے برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے فراہم کرتے تاکہ وہ پوری دنیا کے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے آشنا ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے تصنیف و تعلیم کا بھی بندوبست کیا، اور سب سے پہلے 1858 کے اندر 1857 کی جنگ آزادی کے فوری بعد جو ہے اسباب بغاوت ہند کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ اس کا مقصد برِ صغیر کے مسلمانوں کے حوالے سے انگریزوں کے جو خدشات یا ان کی جو غلط فہمیاں تھیں کہ شاید جنگ آزادی صرف مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے اور دوبارہ بھی مسلمان ایسی بغاوت یا ایسی جنگ کرنے کا سوچ سکتے ہیں، ان غلط فہمیوں کو ختم کیا گیا اور مصلحانہ رویہ اپناتے ہوئے مسلمانوں اور حکومت کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے 1870 کے قریب رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس کا بنیادی مقصد برِ صغیر کے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کرنا تھا۔
اور انہیں اعلیٰ اوصاف کے ساتھ حکومت وقت کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی طرف راغب کرنا۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ، آثار الصنادید، تاریخ سرکشی بجنور جیسی اعلیٰ کتب جو ہیں وہ تصنیف کی اور برصغیر کے مسلمانوں کی فکری رہنمائی کرنے کا اہتمام جو ہے وہ کیا۔ مسلمانوں نے برصغیر کی سیاسی بدحالی کا سدباب کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے ساتھ اور برصغیر کی دوسری اقوام کے ساتھ مصلحانہ رویہ اپنایا اور تمام مسلمانوں کو اسی رویے کو اپنانے کی تلقین کی۔ ساتھ ہی انہوں نے تمام اقوام اور حکومت کے ذہن میں پیدا شدہ غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کے لیے تعلیم کی صورت میں، تقاریر کی صورت میں اور عملی طور پہ جو ہے وہ ایسے اقدامات کیے کہ جس سے مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں کی تنظیم سازی کا کام شروع کیا اور پورے برصغیر کے اندر دورے کر کے ایک ایسی قیادت جو ہے وہ اپنے گرد اکٹھی کی جو برصغیر کے تمام حصوں میں مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرے اور مسلمانوں کے اندر اتحاد اور یکجہت کو پیدا کرے۔ اس طرح انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو جو بکھرے ہوئے گروپس میں جو ہے ایک چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ قوت کی صورت اختیار کر رہے تھے، ان تمام کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک بڑی قوت کی صورت میں جمع کیا۔ مسلمانوں نے برصغیر کی معاشی بدحالی کا سدباب کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے تعلیمی شعبے کے اندر جو ہے وہ طلبہ کے اوپر خاص توجہ دی اور ایک ایسی تعلیمی یافتہ افرادی قوت تیار کی جو برصغیر کے مسلمانوں اور خاص طور پہ جو ہے وہ ان کی اپنی حالات زندگی کو بدلنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے۔ انہوں نے ایسے ادارے قائم کیے جہاں سے مسلمانوں کو ملازمت کے مواقع جو ہیں وہ فراہم ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حکومت وقت سے ملازمتوں میں حصے کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان معاشی طور پہ جو ہے وہ بدحالی سے نکل سکے۔ ان کاوشوں کے ثمرات مسلمانوں کو آنے والے دور کے اندر ان صورتوں میں فراہم ہوئے کہ سب سے پہلے تو 1920 کے ان کاوشوں کے ثمرات کی صورت یہ ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک ایسی قیادت جو ہے وہ فراہم کی گئی جو آنے والے بعد کے زمانے کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے لیڈرشپ کے طور پہ سامنے آئی، جن کے اندر مولانا الطاف حسین حالی، مولانا چراغ حسن حسرت، نواب محسن الملک، نواب بکال الملک، علامہ اقبال، قائد اعظم اور ان کے ساتھ کام کرنے والے دیگر رکا، وہ تمام لوگ تھے جو سر سید سے متاثر، ان کی تحریک سے وابستہ یا ان کے رکا تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی شرح خواندگی کے اندر اضافہ ہوا اور مسلمان تمام محکموں کے اندر ملازمتیں حاصل کرنے کے قابل ہو گئے۔ حکومت اور دیگر علاقائی قوتوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات میں بہتری آئی جس سے مسلمانوں کی بات کو سنا گیا اور مسلمانوں کے اندر خود اعتمادی جو ہے وہ بڑھی۔ معاشی اعتبار سے مسلمانوں کی تجارت، ان کے لیے روزگار کے مواقع جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئے، انہیں ملازمتیں جو ہے وہ حاصل ہونا شروع ہوئیں اور یوں معاشی بدحالی جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جانا شروع ہوئی۔ اس ساری صورتحال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے مسلمانان برصغیر کی تقدیر کو بدلنے کے لیے جو کاوشیں کی وہ آنے والے دور کے اندر حقیقی طور پہ ثمرات سے لبریز تھی اور انہی کاوشوں کی وجہ سے مسلمانان برصغیر جو ہے وہ اپنے اس تاریخی دور کو گزارنے کے قابل